امریکہ کے اندر ایک قصبے کا نام رولینڈ. اس رولینڈ کے قصبے میں ایک شخص جس کا نام شارلیمین. یہ شارلیمین فوج میں ایک بہت دلیر اور بڑی قوت والا ایک کمانڈر سمجھا جاتا ہے. یہ شارلیمین رومن شہنشاہ کا بھی نام ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک کمانڈر ہے اور اس کے پاس یہ ایک خوبی تھی کہ اس کے پھیپھڑے بڑے پاورفل، بڑے طاقتور، اور اس نے ایک ایسا نرسنگا رکھا ہوا تھا اپنے پاس کہ جب وہ اس نرسنگے کو پھونکتا تو اس کی اتنی آواز تھی کہ اس کی آواز کی گڑگڑاہٹ سن کر آسمان میں اڑنے والے، فضا میں اڑنے والے پرندے بھی نیچے گر جاتے، اتنی اس کی آواز. ایک بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مخالف قبیلے کے اندر گھر گئے، جنگلی قبیلے کے اندر. تو اس کے دوستوں نے شارلیمین سے کہا، ریکویسٹ کی، بار بار منت کی کہ چونکہ اس کے پیچھے ہماری بٹالین ہے، ہمارے بہت سے فوجی دوست ہیں، تو یقیناً جب تو اس نرسنگے کو پھونکے گا تو اس کی آواز وہاں تک پہنچے گی اور وہ اس کی آواز کو سن کر ہماری مدد کے لیے دوڑے چلے آئے گے اور ہم اس جنگلی قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں مرنے سے بچ جائیں. دوستوں نے بار بار اس سے منت کی، لیکن وہ اس قدر غرور سے بھرا ہوا تھا کہ مجھ جیسا طاقتور اور مجھ جیسا بہتر کوئی اور نہیں ہے، اور اس نے کسی کی ریکویسٹ پر کوئی دھیان نہ دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس کے ایک کر کے سارے ساتھی مارے گئے. آخر میں جب اس کی باری آئی، اس کو بھی زخم لگا، تو پھر اس نے اس نرسنگے کو پکڑ کر پھونکنا چاہا، لیکن اس کے اندر کی قوت اس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی تھی کہ وہ اس کو پھر بلو نہ کر سکے. اس نرسنگے کو وہ جتنی قوت کے ساتھ وہ بلو کرتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا، وہ بجا نہ سکا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کرنے میں بڑی دیر کر دی. آج کے پڑھے گئے متن میں بھی ہم ایک ایسے ہی مغرور اور قوت سے بھرے ہوئے شخص کی کہانی کو دیکھتے ہیں. یہ بھی مغرور، لیکن کیا اس نے اپنی ضرورت اور اپنے اس مشکل وقت میں جب اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، کیا اس نے وقت پر درست فیصلہ کیا، یا اس شارلیمین کی طرح دیر کر؟ آج ہم یہی سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں بھی اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے سیکھیں گے کہ کیا ہمیں بھی ضرورت کے وقت مغرور رہنے کی ضرورت ہے، یا مغرور رہ کر مر جانا پسند کریں گے، یا ضرورت کے وقت جب ہمیں مناسب لگے تو ہمیں اس کی مدد کے لیے پکارنے کی ضرورت ہے. اس کہانی میں ہم ایک کیریکٹر یائر نامی ایک شخص کو دیکھتے ہیں. یائر، اس کا انٹروڈکشن بھی مقدس لوکا نے کروا دیا کہ یہ یائر کون ہے. یہ یائر ایک عبادت خانے کا سردار.
جو عبادت خانے کا سردار تھا، اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی۔ اچھا، یہاں دو چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم ان کو سیکھیں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ کے ساتھ یہ سیکھنا چاہتا ہوں 40ویں آیت، کہ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ پہلی بات کہ جب یسوع ایک دوسرے گاؤں سے شفا کا، منادی کا، خوشخبری کا کام کر کے واپس اس گاؤں میں آیا تو لوگوں نے بڑی خوشی سے اس کو ویلکم کہا، بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا، اور اس کی آگے تھوڑا اور آگے جا کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی راہ تک۔ تو پہلی بات، جس جگہ کے لوگ، جس چرچ، جس کلیسیا کے لوگ اگر خدا اور خدا کے خادموں کے لیے خوشی سے، شادمانی سے انہیں ویلکم نہیں کہتے، اور خدا اور خدا کے لوگوں کے لیے انتظار نہیں کرتے، منتظر نہیں ہوتے، وہاں خوشحالی نہیں آتی، سلامتی نہیں آتی، معجزات نہیں ہوتے، اور زندگی نہیں آتی۔ یہاں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یسوع کی راہ تکنے والے ہیں، اس کا انتظار کرنے والے ہیں، اور اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں معجزہ، وہاں زندگی آئی، وہاں سلامتی آئی، وہاں صحت آئی۔ لیکن جن کلیسیاؤں میں خدا اور خدا کے خادموں کا انتظار نہیں رہا، وہاں کی کلیسیا بھانج رہ جاتی ہے، ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ، مقدس ثبوت نویس بھی کہتا ہے کہ کس قدر اس کی انتظار کا، اس کے راہ تکنے کا حال دیکھیں، وہ کہتا ہے میں ہیکل کی چوکھٹوں پر، تیرے اس گھر کی عبادت گاہ کے چوکھٹوں پر بیٹھ کر میں تیرا انتظار کہ کب دروازہ کھلے، میں جاؤں اور تیری پرستش کروں، تیری حمد کروں۔ تے جے ہوئی حال ہوئے کہ بیچاری کوائر گا گا کے تھک جائے تے اسی کو روئیے تہیا کیتا ہوئے، اچھا جی تو آخری گیت ہوئے گا نا اندر بار جانا، یا آگے بار بیر ہوئے اپنی گپا مار دے رہو، اچھا جی تو کلام شروع ہونے لگے گا ادھر ٹوٹ جانا۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ خدا کی چوکھٹوں پر منتظر ہے، ہاں جو وہاں پر کچھ نہ کچھ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات، لیکن جو ویسے ان کے ساتھ گپے ہانکنے کے لیے بیٹھے رہے، چوکھٹوں پر منتظر رہنے کی ضرورت ہے کہ منتظر رہیں، انتظار کریں، پھر ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے چرچ میں معجزات ہوں، پھر زندگی آئے، پھر سلامتی آئے۔ اور اگر ہم اس بات کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ گھروں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے ہیں، سیویاں کھاتے رہنے ہیں، آج چھٹی ہے، اور چرچ نہیں آتے، تو پھر وہ کلیسیا بھانج رہ جاتی ہے، اس میں زندگی، اس میں تازگی، اس میں قوت اور اس میں روحانی تجربات کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں میریکلز ہوں، معجزات ہوں، اور وہ سارے کام جن سے ہم مایوس ہو چکے، ہم ان کی تکمیل چاہتے ہیں، ان میں برکت چاہتے ہیں، تو یسوع کے پاس، یسوع کے قدموں میں آ کر اس یائر نامی شخص کی طرح آ کر گرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لوگوں کا بھی تجربہ کیا ہے
دیکھا ہے کہ جو مشکل آنے پر بھی اڑے رہتے ہیں، اس بات سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے ساتھ بھی کہ تو نے مجھے ان مشکلات کے لیے رکھا ہے، میں بھی تیرے گھر نہیں جاؤں، میں بھی عبادت نہیں کروں، میں بھی چرچ نہیں جاؤں گا، میں بھی کسی خادم کو اپنے گھر عبادت کے لیے، شکر گزاری کے لیے نہیں بلاؤں۔ تو ایسے وقت میں ہم اس یائر نامی شخص کو دیکھتے ہیں، یہ بھی تکبر سے، غرور سے بھرا ہوا ہے۔ ولیم بارکلے جو بائبل کا بہت بڑا مفسر ہے، اسکالر ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ یائر نامی شخص جب یسوع کے قدموں میں آ کر گر رہا ہے تو وہ یہ نہیں قبول کر رہا کہ تو خدا ہے اور میں تجھ کو خدا جان کر اپنا خدا سمجھ کر تیرے سامنے جھکتا، بلکہ وہ اپنے اندر کی اس اکڑ کو، اس تکبر کو قائم کیے ہوئے ہے، میں تو آپ بڑا بڑا پادری، میں تو خود ایک یہودی عبادت خانے کا سردار۔ اچھا، ایک ربی ہوتا ہے اور ایک اس سارے سسٹم کو، سارے ربیوں کو کنٹرول کرنے والا وہ سردار کہلاتا۔ تو یہ ایک خالی، وہ محض ایک عبادت خانے کا متولی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا سردار، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو اپنی قوت اور اپنے اس عہدے کے نشے، ہمیں کیسے پتہ چلتا اس بات کے لیے؟ چونکہ ہم اس پورے 8ویں چیپٹر کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں اس سے پیچھے ایک فوجی جو صوبیدار ہے اس کی ہمیں ایک مثال ملی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آ کر خداوند یسوع مسیح سے ریکویسٹ کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ خداوند میرا ملازم، میرا نوکر، میرا خدمت گار بیمار ہے اور میں اس قدر نیکی سے، اچھائی سے، بھلائی سے دور ہوں، میں گنہگار ہوں۔ وہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا، میں گنہگار ہوں، اس لیے میں اور میرا گھر اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ تجھ جیسا پاک اور پاکیزہ شخص، اتنا مبارک میرے گھر جائے۔ اور مثال کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے جس طرح سے کچھ لوگ میرے کنٹرول میں ہیں، جب میں انہیں کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، جب کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، جب انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ انکار نہیں کر پاتا۔ یہ میرا اختیار ہے، یہ میری اتھارٹی ہے ان پر۔ تو خداوند تو بھی قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اتھارٹی رکھتا ہے، اس لیے میرا ایمان ہے کہ تو میرے گھر میں جائے بغیر بھی یہیں سے اگر فرما دے گا تو میرا نوکر ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ قدرت کی، اقتدار کی، اتھارٹی کی ساری قوت تجھ میں موجود ہے، اور دنیا کی کوئی، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرا حکم نہیں مانتی۔ ہوائیں، فضائیں تیرا حکم مانتی ہیں، چاند اور ستارے تیرے کنٹرول میں ہیں، اور بیماریاں، لاچاریاں، بدروہیں سب کی سب تیرے قدموں میں گرتی ہیں اور تیرے سامنے اپنے کمزور ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو یہیں سے کہہ، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ کمپیرزن کریں اس کی ہمبلنس کا، جس کی تعریف یسوع مسیح نے خود کر دی۔ اگلی آیات اس نے کہا میں نے ایسا ایمان بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا، ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ خداوند اس کے ایمان کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ خداوند میرے ساتھ چل،
اور جا کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ۔ میں نے اس پر پہلے بھی پریچ کیا ہے، آج بھی کلیسیا کے اندر اس قسم کی کمزور ایمانی موجود ہے۔ اگر جھنجھوڑ کر شور ڈال کے دابے مار کے دعا نہ کیتی جائے تے دعا کروان والے دا بھی ایمان کوئی نہیں بنتا۔ لے پولی جی دے پادری دعا کر کے گیا، مینوں رام کتھوں ہونا ہے؟ یہ دو گروپ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کی نمائندگی، ایک کی نمائندگی صوبے دار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں تجھ جیسے پاکیزہ اور راست باز شخص کو اپنے گھر کی چوکھٹوں میں اتارنے کے قابل نہیں۔ یہ اس کی ہمبلنس ہے، یہ اس کا انکسار ہے، یہ اس کی عاجزی ہے۔ لیکن ادھر یہ تکبر اور غرور سے بھرا ہوا شخص، لیکن اس کی ایک خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شارلیمین کی طرح اکڑ میں غالب موقع پر نرسنگا پھونکنے کی کوشش نہیں کی، اس نے صحیح وقت۔ اچھا، تینوں اناجیل میں ہمیں ایک بات ملتی ہے، کہیں لکھا ہے کہ یہ مرنے کے قریب تھی، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ مر گئی ہے، پھر اس کے کچھ گھر سے لوگ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں اب تیری بیٹی موجود نہیں، وہ مر چکی ہے، زندہ نہیں، اس لیے آقا کو خداوند کو زحمت نہ دے۔ اچھا، اس کے پیچھے کوئی وجہ احترام کی نہیں ہے، دو تین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یسوع بیماروں کو ہی شفا دے سکتا ہے، موت کے بعد اس کا بھی اس کائنات پر، زندگی پر کوئی اختیار نہیں، اب مرنے کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک تو یہ، دوسرا یہ تھا کہ اس کے ساتھی یہ تو اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو اپنے پیروں تلے روند کر یسوع کے پاس آ گیا اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اس کے سامنے منت کر رہا ہے، چونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بیٹی چونکہ اس کی 42ویں آیت میں، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی، اور کوئی اولاد ہی نہیں، نہ اور کوئی بیٹا ہے نہ اور کوئی بیٹی، اکلوتی، ایک اکلوتا۔ یہ اکلوتا لفظ بڑا خوبصورت ہے، یہ سنسکرت زبان کا، سنسکرت نہیں، سنس یہ سین جو دوسری سینز ہے وہ نون کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، سنسکرت، کاف زیر رے کر اور تے کرت، سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے اکلوتا۔ اکل کہتے ہیں واحد کو، ایک کو، اور اوتا، اکل اوتا یعنی بیٹی یا بیٹا، اولاد، بخشا۔ اکل اوتا اصل لفظ ہے اکل اوتا، جس کو ہم اکلوتا یا اکلوتی پڑھتے ہیں، تو اکل اوتا، ایک ہی بخشا ہوا، دیا ہوا، ایک اولاد۔ تو یہاں کہتا ہے اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کی ساری اکڑ پھوٹ اس لیے اس نے توڑ دی ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر میں نے اس وقت، چونکہ اس نے اس کے غرور کے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ اس باب میں پڑھیں تو بہت سے 3-4 معجزے یسوع اس علاقے میں، اس گاؤں میں کر چکا ہے، اور وہ یسوع پر ایمان نہیں لایا۔ یہ یائر یسوع مسیح کو اس نے اپنا نجات دہندہ نہیں مانا، لیکن جب اس کی بیٹی موت اور زندگی کی سرحد پر بیٹھی، جھول رہی ہے، مر بھی سکتی ہے اور معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ اس نے یہ دیکھا ہے، آئینی شاہد ہے کہ ایک کوڑ کے مرض کو دور کیا،
ایک اندھے کو شفا دی، ایک بدرو گرفتہ شخص کو شفا دی، تندرستی دی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے اس غرور کے پہاڑ سے اتر کر خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتا ہوں اور وہ میری بیٹی کے لیے اس کی ساری بیماری کو دور کر کے اس کو بھلا چنگا کر دے۔ لیکن ابھی بھی ایمان اس قدر اندر پورے طور پر نہیں پیدا ہوا۔ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چل، اور ہاتھ رکھ کر، اچھا ہاتھ رکھ کے دعا کرنا غلط نہیں ہے، میں یہ بھی بتاتا چلوں، غلط مطلب نہ لینا، ہاتھ رکھ کر دعا کرنا غلط نہیں۔ پالوس رسول تموتھیس کے خط میں 4 باب میں بھی کہتا ہے کہ تو اس تربیت کو، ان نعمتوں کو کبھی نہ بھولنا جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی۔ تو ہاتھ رکھنا غلط نہیں، ہاتھ رکھ کے دعا کرنا غلط نہیں، چونکہ بائبل مقدس میں، انجیل میں بہت سے مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ بزرگوں کو، کلیسیا کے بزرگوں کو، خادموں کو بلاؤ، وہ ہاتھ رکھ کر دعا کرے، مریض بھلا چنگا ہو جائے گا، یہ غلط نہیں، لیکن اس کی میں سینس پر صرف زور دے رہا کہ ادھر صوبے دار کہہ رہا ہے ادھر سے ہی کہہ دے، چونکہ میں تیری کامل قدرت پر یقین رکھتا، لیکن یائر یسوع کی کامل قدرت پر یقین رکھنے والا نہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں 2-3 کلوز ہمیں ملتے ہیں اس متن کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا، ہاتھ رکھ کے دعا کر۔ دوسرا، وہ کہتا ہے کہ اب یسوع کو زحمت نہ دے، وہ مر گئی ہے، اس کا یہ ایمان نہیں کہ یہ کامل قدرت کا مالک ہے، یہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اس کے اندر یہ ایمان نہیں۔ اور یسوع جان بوجھ کر ڈیلے کرتا جا رہا، جان بوجھ کر دیر کرتا چلا جا رہا۔ آگے ہم نے اس پر بڑا ایک بھرپور سرمن لیا ہوا ہے کہ وہ 12 برس سے جو بیمار بہن ہے وہ یسوع کے پلے کو چھو کر اس کی چھونے کے سبب سے شفا پاتی ہے۔ تو جان بوجھ کر یسوع نے ایسا روڈ اختیار کیا جو تھوڑا لمبا ہے، یسوع نے وہاں پر معجزات کیے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر کو کہیں نا گھر میں کوئی مریض ہو، چھتی چلو دی سدوپڑی بھی آپ چک لینے انہوں سارا کچھ کر کے چھتی چلو، دوڑ کے اگے چل رہے ہونے تاکہ سانو ویکھ کے یہ بھی دوڑ، پر ڈاکٹر تے دوڑتا کوئی نہیں، وہ تے اپنے حساب نال ہی چلتا۔ لیکن یہاں یسوع بھی چاہ رہا ہے کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس جگہ میں ایک بڑا کام ہو، ایک بڑا معجزہ ہو، چونکہ ابھی تک کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ یسوع چاہتا تھا تھوڑی سی دیر لگائے، دیر لگا کر پہنچے تاکہ آج بڑا معجزہ ہو، بڑا کام ہو۔ تو خدا کے لوگوں، یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے کسی کام کے ہونے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، تو ہمیں مایوس ہو کر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کے لیے ایمان رکھیں کہ میرا خدا میری زندگی میں میری اس ضرورت سے، میری اس مسئلے سے بڑا انعام دینے والا، بڑا کام کرنے والا۔ میں نے پہلے بھی ایک بار مثال دی، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں، بڑی موقع ہے۔ ایک بندہ خدا سے 100 روپیہ مانگتا رہتا ہے، خدا مینوں بڑی لوڑ، مینوں بڑی لوڑ، 100 دے 100 دے 100 دے، 2-3 دن 4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں، نہیں لگتا، ملتا ہے 4 دن، چوتھے 5ویں دن کہتا ہے خدا تو نے اتنا دیر کیوں لگا، پہلے دن ہی کیوں نہیں دے دیتا؟ تو خدا کہتا ہے فرضی کہانی ہے نا کہ میں تیرے لیے 1000 رکھیا سی، مینوں بھان نہیں سی لب لگا تو 100 دی رٹ لائی سی۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی نعمتوں پر بات لے لیتے، ہم چھوٹی نعمتوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی نعمتوں پر، لیکن خدا نے ہمارے لیے بڑا منصوبہ رکھا ہوتا ہے، بڑی نعمت رکھی ہوتی ہے، بڑی برکت رکھی ہوتی ہے، اسی چھوٹی چھوٹی برکت مانگ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ ہمیشہ دعا کریں، خدا میں یہ چاہتا ہوں لیکن تیری مرضی، تیری مرضی پوری
جب خدا کی مرضی کو ہم دعوت دیں گے تو خدا ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے تحفے ہمارے لیے رکھتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمیٹی نکل آئے ہیں۔ ہاں وہ بھی ضرورت ہے، ہمیں اس کی بھی ضرورتیں رہتی ہیں، لیکن خدا سے بڑے بڑے کام کے لیے خدا سے محنت کریں، خدا وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے یسوع دیر لگا رہا ہے، اس کی بے چینی کا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، یقیناً وہ اس بات کے لیے پریشان ہو خدا چھیتی کو نہیں کرتا۔ اور جب سنیا آ جاتا ہے کہ اب مالک کو، اب آقا کو زحمت نہ، تو بھی یسوع کہتا ہے، جو ہی اس کے چہرے کا رنگ دیکھتا ہے، اس کے اندر جو تھوڑا سا ایمان تھا اس کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یسوع فوراً اس کے ایمان کی تکمیل کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے فوراً اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے فکر مند نہ ہو، وہ مری نہیں سوتی۔ اور لوگوں نے اس کا استہزاء اڑایا ہوگا، مذاق اڑایا ہوگا، کیوں مر گئی ہے، آندھا سوتی ہے۔ اور خدا نے اس کے ایمان کو انکریج کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کہا یہ موئی نہیں ابھی سوئی۔ ایک اور بات یہاں پر، اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی ہے، تینوں اناجیل میں نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اکلوتی ہے، نہ اس کی عمر کا بیان کیا گیا ہے۔ بیان کرتا چلوں 12 برس کی ہے۔ یہودیوں میں 12 برس کا بچہ، اسپیشلی بیٹی، خواتین، لڑکیاں بالغ ہوتی، اڈلٹ ہوتی۔ یہ ہمارے پاس جو قانون ہے نا 18 سال کا، یہ ٹھنڈے علاقوں، یورپ کا ٹھنڈے علاقوں میں لوگ دیر سے بالغ ہوتے ہیں، لیکن ٹراپیکل ایریاز میں، گرم خطوں میں، گرم علاقوں میں، گرم جگہوں پہ رہنے والے علاقوں میں بچے جلد اڈلٹ ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور یہودیوں میں ایک اور بات جو میں نے بڑا کرسمس ڈیز میں ایک بڑا لمبا چوڑا سرمن دیا تھا، آپ کو شاید اس کی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن تھوڑا سا شاید اس اشارے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے جو یسایہ کی کتاب سے سرمن دیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جو وہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے وہ الما ہے، اور میں نے الما کی تشریح کی تھی کہ الما کہتے ہیں جوان عورت، کنواری کو نہیں کہتے۔ تو اس پر یہودیوں نے یسوع مسیح کی اس نبوت پر اعتراض کیا کہ یہ وہ نبوت نہیں ہے، یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کر رہا ہے، چونکہ ان کا فیتھ یہ ہے کنوارا ہونے کے حوالے سے۔ یہودیوں میں کنوارا اس کو نہیں کہتے جس کی شادی نہیں ہوئی، جیسے ہماری سوسائٹی میں یہاں 50 سال کا بندہ بھی اگر اس نے شادی نہیں کی، بیاہ نہیں کیا، تو وہ کنوارا ہے، اور بیٹیاں بہنیں بھی چاہے کتنی بوڑھی ہو جائیں، انہوں نے شادی نہیں کی تو وہ مس ہی کہلاتی ہیں، مسز نہیں کہلاتی، میڈم نہیں کہلاتی، وہ کنواری کہلاتی ہیں۔ اس طرح سے مرد بھی، لیکن یہودیوں کے اندر کنواری اسپیشلی عورتوں کے لیے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بالغ نہیں۔ بہت سی اخلاقی حدیں ہیں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی لفظ استعمال کروں گا، بالغ نہیں ہو۔ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، خدا اسے یہ قدرت اور قوت دے دیتا ہے، یہ صفت اس کے اندر رکھ دیتا ہے کہ وہ کسی نئی جان کو تخلیق کر سکے۔ اس کے اندر یہ نعمت آ جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو وہ کنواری نہیں رہتی۔ یہ یہودیوں کا وہ اس کو کنوارا نہیں مانتے، بلکہ اس کو جوان عورت کہتے ہیں، الما کہتے ہیں۔ میں نے اس کی تشریح کی تھی، لیکن آج میں اس گہرائی میں نہیں، یہاں پہ 12 برس کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اکلوتی بھی ہے، اڈلٹ بھی ہے، بالغ ہو چکی ہے،
اور پلے بچے دے مرن دا دکھ لوکاں نوں چوکا. اور میں نے کئی بار فوتگیوں پر سنا ہے، ہاں پلیا پلایا بیٹا، جوان پتر جوان بیٹی پلی پلائی چلی. یہ زیادہ اذیتناک لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں کو فوتگی پر اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن میں یہ کہوں گا، کبھی کسی خاندان والے کے سامنے جس کا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یہ نہ کہیں چل اجے 2 دن دا سی اجے ہفتے دا سی، چونکہ اس کے پیچھے اس کے والدین نے تو ایک لمحے کے لیے خدا سے کس قدر امید اور توقع لگائی ہوتی. انہوں نے تو گھنٹے بھی نہیں ہوتی. ان کے لیے بڑا پریشیس ہوتا ہے یہاں 12 برس کی پلی پلائی، جس کا اسے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. اور یسوع کے قدموں میں گر پڑا. جب اس نے مدد مانگی، یسوع گیا، یسوع نے ہاتھ رکھ کر اسے زندہ کیا، اسے زندہ کر دیا. تلیتا کومی کہہ کر زندہ کر دیا. اور اس نے یہ نہیں کہا کم باذن ربی، کم باذن اللہ، اللہ کے نام پر، خدا کے نام پر. نو، میں تمہیں کہتا تلیتا کومی، کومی میں. آخر میں جو چھوٹی یہ ہے، یہ فرسٹ پرسن کی سیگا واحد متکلم کی سائن ہے. میں تمہیں کہتا اٹھ. اور وہ لڑکی زندہ. یہ ہے یسوع مسیح کی قدرت، یہ ہے یسوع مسیح کی قوت کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے. لیکن جب ہم اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اپنی ضرورت کا اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں. صوبیدار نے اپنے گنہگار، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کیا، اقرار کیا. اس کی زندگی میں، اس کے خاندان میں معجزہ. یہاں یائر نامی شخص نے بھی جب تک اقرار نہیں کیا، یسوع کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر گرا نہیں، مدد مانگی نہیں، تب تک اس کو مدد ملی نہیں. ہم اس بات کے لیے خداوند کا ہمیشہ اس کے قدموں میں گر کر، جھک کر اپنے گناہ کا اعتراف کرنا جانے. پھر ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، پھر ہماری زندگی پلٹ کر واپس آتی ہے، پھر خدا کی قدرت اور قوت ظاہر ہوتی ہے. اگر میں اور آپ بھی آج اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں میں معجزات چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یسوع کی قدموں میں گرنے کی، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی، اور اپنے تکبر کے پہاڑ سے نیچے اتر کر یسوع کے قدموں میں گرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خدا کے قدموں میں گرتے نہیں، اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑتے نہیں، ہمیں زندگی نہیں ملتی. اور اگر مرتے دم تک آکڑے ہی رہیں گے تو پھر اس شارلی مین کی طرح جو شروع میں کہانی ہم نے سنی، اس نے نرسنگا تو پھونکنا چاہا لیکن دیر کر چکا. کبھی کبھی ہم بھی خداوند کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں لیکن بہت دیر کر چکے. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج وقت ہے. آج اپنے اپنے تکبر، اپنے اپنے گناہ کو چھوڑ کر خداوند کے قدموں میں جھک جائیں، تسلیم کر لیں. خداوند تو میرا مدد کر، میری مدد تو جسے ہی ہے، اس لیے تو اپنی مدد مجھ کو باہر پہنچا. ہم آج خدا کی قدرت کو دیکھ کر نہیں، صوبیدار کی طرح اس کی قدرت اور قوت کا اقرار کر کے اسے اپنی زندگی میں آنے کے لیے دعوت. آئیے اپنے سر چند لمحوں کی خداوند کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع، اسے پکارے، اس سے کہیں خداوند میری زندگی کا یہ مسئلہ، میری یہ ضرورت، میری یہ پریشانی، اپنے اپنے دکھوں، اپنے اپنے مسائل، اپنی اپنی پریشانیوں، خواہ وہ جسمانی ہیں، روحانی ہیں، مالی ہیں، جاب کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے، ان کی وفاداری کے لیے، والدین بچوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے.
جن جن مسائل سے ہم مایوس ہو چکے خدا کے سامنے رکھ کر آج کہیں خداوند جس طرح سے تو نے صوبیدار کے گھر میں معجزہ کیا، یائر کی زندگی میں معجزہ کیا، میری زندگی کو بھی معجزات کا فضل دے کر، معجزات کی برکت دے کر، زندگی بخش کر میری زندگی میں بھی میرے ایمان کو اور زیادہ بڑھا، اور زیادہ مضبوط کر۔ خدا آج آپ پر رحم کرنے کے لیے، اپنا فضل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اقرار کرنے، مانگنے کی، اس کو اپنی زندگی میں دعوت دینے کی۔ آئیے ان ساری باتوں کو خداوند کے قدموں میں رکھ، یائر کی طرح خداوند کے قدموں میں خود بھی گر جائیں، اپنے سارے مسائل کو رکھیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کی کونے کی چوٹ کی طرح تکلیف دے، اذیت ناک، ان سارے مسائل کو، ساری ناراضگیوں، ساری نفرتوں کو، ساری قدورتوں کو آج خدا کے قدموں میں رکھ کر سلامتی مانگیں، برکت مانگیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، سلامتی، جی اللہ۔